کہ رومن مسلمان حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مومنات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان حکومت کی بات کر رہے ہیں جو رومن حکومت تھی، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور ان کی عورتوں نے اس بات کو مانا، تو اللہ نے انہیں کیسی عزت اور کیسی رفعت عطا فرمائی۔ علامہ فریدی وجدی آفندی یہ بیان فرماتے ہیں کہ رومن حکومت اپنے ابتدائی دور میں ایک چھوٹی سی کمزور حکومت تھی، پھر کئی صدیوں تک، صدیوں مطلب کئی سو سالوں تک رفتہ رفتہ ترقی کرتی ہوئی تمدن و تہذیب کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئی۔ اس حکومت میں بھی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں۔ مصنف 19ویں صدی کے انسائکلوپیڈیا سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، وہ عبارت کیا ہے؟ رومانیہ کی عورتیں بھی اس طرح کام کاج پسند کرتی تھیں جس طرح مرد پسند کرتے ہیں، مطلب ان کا بھی رجحان تھا کہ جس طرح مرد کام کرتے ہیں اور اپنے قوم کو، اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم بھی ان کی طرح محنت کریں، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ گھروں میں کام کرتی رہتی، ان کے شوہر اور باپ بھائی صرف میدان جنگ میں سرفروشی کرتے رہتے تھے۔ خانہ داری کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد عورتوں کا اہم کام یہ تھا کہ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ سوت کاٹتی۔ خانہ داری کے کاموں سے فراغت کا مطلب اپنے گھر کے تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد جو وہ قوم کے لیے کام کرتی تھی، اپنے گھر کے بہتری کے لیے کام کرتی تھی، وہ کام کیا تھا؟ وہ سوت کاتا کرتی تھیں، اسے صاف کریں اور کپڑے بنائیں۔ رومانی عورتیں نہایت سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ ان کا پردہ کرنے کا کیا عالم تھا، دیکھیں اور پھر ملاحظہ کریں کہ آج ہم نے پردے کا کیا ماحول بنا رکھا ہے۔ ان کا پردہ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ یہاں تک کہ وہ جو دایا گیری کا کام کرتی تھیں، معزز عورتیں نہیں، جو دایا گیری کا کام کرتی تھیں، وہ بھی اپنے گھروں سے نکلتے وقت بھاری نقاب سے اپنا چہرہ چھپا لیتی اور اس کے اوپر ایک موٹی لمبی چادر اوڑھ لیتی، یعنی ایک تو چہرہ چھپا لیتی، پھر اس کے اوپر ایک موٹی لمبی چادر اوڑھ لیتی تھیں جو ایڑی تک لٹکتی رہتی تھی، سر سے لے کر ایڑی تک لٹکتی رہتی تھی۔ پھر اس چادر پر ایک عبا یعنی برقع اوڑھا جاتا تھا، یعنی 3 کپڑوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے 3 کپڑوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ معزز عورتیں نہیں تھیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتی تھی، ان کا پردے کا یہ عالم تھا۔ جو کسی معزز گھرانے کی عورتیں رہا کرتی تھیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ ایک دایا کا عالم یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتی تو 3 کپڑوں کے ذریعے اپنے جسم کو چھپاتی، اور اس انداز میں چھپاتی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھک جاتا، اس کے جسم کا نشیب و فراز بھی ڈھک جاتا تھا، برقع اوڑھا جاتا تھا، جس کے بعد ان کی شکل نظر آنا تو کیا، ان کے جسم کی بناوٹ کا بھی پتہ لگانا مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، رومن کی عورتوں کا یہ طریقہ تھا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے انہیں کیا عطا کیا، سماعت فرمائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب رومانیوں کی عورتیں پردے میں رہا کرتی تھیں تو اس قوم نے ہر فن اور جملہ کمالات میں
بے نظیر ترقیاں کی، مثلاً بت تراشی، عمارت سازی، فتوحات ملکی، سلطنت و حکومت، عزت و عظمت اور علم و ہنر میں ساری قومیں رومانیوں کے مقابل میں ہیچ ہو گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کی عورتوں نے بھی تو پردہ کیا، تو اللہ نے انہیں کیسا بلند مقام عطا فرما دیا، اور انہوں نے بھی کام کیا، گھر میں رہ کر کام کیا، اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف گھروں میں رہتی، بلکہ سوت کاٹتی، اسے صاف کرتی، کپڑے بناتی، پھر اس کپڑے کو مرد بازار میں لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے گھر کے بار کو بھی سنبھالا اور اپنے قوم کو بھی آگے بڑھایا، کیونکہ جس قوم میں جتنی زیادہ خرید و فروخت ہوگی اس قوم میں اتنا زیادہ مال پیدا ہوگا۔ تو رومانیوں نے جب ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے یہ اقتباس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے پردہ کیا تو اللہ نے انہیں بڑی سلطنت کا حاکم بنا دیا، اور ملکی سلطنت و حکومت، عزت بھی عطا فرمائی، عظمت بھی عطا فرمائی، اور علم بھی عطا فرمایا، اور ہنر بھی عطا فرما دیا کہ ساری قومیں رومانیوں کے مقابل میں ہیچ ہو گئیں۔ لیکن اب ان کے زوال کا کیا سبب تھا؟ مصنف بیان فرماتے ہیں، لیکن ترقی کے اس منزل پر پہنچنے کے بعد رومانیوں میں عیش پرستی اور کھیل و تفریح کا شوق پیدا ہوا، جس کے لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو پردے سے متنفر کیا۔ یعنی ان کو جب کھیل اور تفریح، لہو و لعب کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا تو چھوڑیے ہی، بے پردہ نکالنا اسٹارٹ کر دیا، اور اس کی قید سے آزادی بخشی تاکہ وہ ان کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا جنید احمد بھائی صاحب قبلہ زندہ باد۔ ایک بار دو شیخ نظرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ بس یہ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ عورتیں پردے سے نکلیں اس طرح جیسے پہلو سے دل نکل جاتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اس حملہ اور عنصر مرد نے موقع پایا کہ محض اپنے نفس کے لیے ان کے اخلاق خراب کر کے ان کے پاکیزہ دامن کو داغدار کر دیا اور ان کی شرم و حیا کو توڑ ڈالا۔ جب ان کی شرم و حیا کو توڑ ڈالا، انہوں نے پردہ کرنا بند کر دیا۔ وہی عورتیں جو گھروں میں رہ کر سوت کاتا کرتی تھیں اور کپڑوں کو بنایا کرتی تھی، جب وہی عورتیں تھیٹروں میں جانے لگی، بار میں جانے لگی، ڈانس کرنے لگی، برقعے کے چھوڑ کر عریانیت کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو عزت سے اٹھا کر ذلت میں ڈال دیا۔ معمولی اشاروں پر پھر وہی عورتیں جو 7 پردوں میں رہا کرتی تھی تھیٹروں میں جانے لگی، بار اور رقص کی محفلوں میں عورتوں کے ناچنے گانے کا مشغلہ ایجاد ہوا۔ آخر عورتوں کی حکومت اس قدر مضبوط ہوئی جو نامور تدبیر ملک اور انتظام سلطنت کے لیے پارلیمنٹ کے مجلس کے لیے ممبر منتخب ہوا کرتے تھے، وہ آزادی دے رکھی تھی۔ جب انہوں نے عورتوں کی اتنی آزادی دی اور انہی کے معمولی اشاروں پر اپنے عہدوں سے معزول کر دیے جاتے تھے، یعنی عورتوں کو جو پسند آیا اس کے لیے انہوں نے اس کو عہدے پر منتخب کر دیا، جو عورتوں کو پسند نہیں آیا اسے معزول کر دیا۔ پس یہ حالت ہوتے ہی رومانی حکومت کی بربادی شروع ہو گئی اور اس پر ایسی تباہی آئی کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص یہ دیکھ کر یا سن کر مبہوت اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ رومانی حکومت کی اس شاندار
قصر اور مستحکم عمارت کی انہی عورتوں کے نازک ہاتھوں نے کس طرح ایک ایک اینٹ اکھیڑ کر رکھ دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔